فرض نماز کی پانچ نمازوں کی 17 رکعتیں پڑھ لینا کافی 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، اور یہ بھی سر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے. یورپ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے یہ 17 نہیں ہے، یہ بہت کم ہے. 2 فجر 2 ظہر 2 عصر 6 ہو گئی، 3 مغرب 9 ہو گئی، 2 عشاء 11. تسی خالی عشاء کی 17 رکعتیں دسیا ہو گئے، پوری 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں. تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر کی 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی، باقی تو کوئی پوچھ نہیں آپ سے. ادھر صرف عشاء کی 17. وتر کی نماز سنت موقدہ ہے، واجب تو ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص جس کی پہچان جہالت، خباثت، لا علمی، بے دینیت، گمراہیت، بد مذہبیت ہے، جس کو سب اب جانتے بھی ہیں کئی لوگ کہ وہ مرزا بدبخت جو مرزا ہی کا جانشین ہے. ایک تھا مرزا قادیانی بدبخت اور یہ دوسرا ہے. یہ کئی چیزیں ایسی بول رہا ہوتا ہے کہ جو بالکل دین کے، اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہیں. ابھی اس نے ایک نیا موقف بھی اپنایا، وہ یہ کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس نے یہ سوچا ان کو نماز سے دور کیا جائے. تو اب کیسے دور کریں؟ اب سوچتا رہا، پھر سوچ کے اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں لیکن صرف فرض پڑھ لیں تو یہ کافی ہے، واجب کی بھی ضرورت نہیں. یہ بدبخت ہے، کہتا ہے وطر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وطر بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ واجب ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور نوافل یہ تو بالکل معاذ اللہ پڑھیں تو صحیح ہے، ورنہ کوئی اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کے بارے میں حساب ہوگا، نہ پوچھا جائے گا، بس صرف آپ فرائض ادا کر لیں تو یہ بہت ہے. اور یہاں تک کہ بدبخت کہہ رہے ہیں یہ پاکستان والوں کے لیے، اور جو باہر لوگ رہتے ہیں امریکہ اور برطانیہ میں، ان کے لیے اس سے بھی کم ہے. وہ صرف اتنی رکعت پڑھ لیں اور جان چھوٹی. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو چاہے بکواس کر دے اور وہی دین بن جائے گا معاذ اللہ. ایسی خرافات بک رہا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس پتہ نہیں کون سی اتھارٹی ہے کہ کس کے تحت یہ بکواس کر رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا جاہل ہے. اب اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ واجب کی ادائیگی کتنی لازم ہے، ضروری ہے، واجب کس طرح ثابت ہوتا ہے، جو قطعی الثبوت ہو، ظنی الدلالہ ہو، یا ظنی الثبوت ہو تو قطعی الدلالہ ہو، تو وہ تو اس کے پلے پڑے گا نہیں، کیونکہ اس کا اپر چیمبر جو ہے دماغ یہ بالکل خالی ہے. اس میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے اور گندگی بھری ہوئی ہے، گمراہیت بھری ہوئی ہے، فتنہ بازی اور فساد بھرا ہوا ہے. تو ایسے شخص کے علم تو ہوگا نہیں. تو اس سے بالکل آسان سا سوال اور آسان سی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ بدبخت، تم یہ کہہ رہے ہو کہ صرف فرض ادا کر لے تو کافی ہے، کیونکہ احادیث میں فرض نماز کا حکم ہے. تو جب فرض ہے تو صرف فرض ادا کر لو، نہ واجب کی ضرورت ہے، نہ سنت کی ضرورت ہے، نہ مستحب کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح تمہاری بات کو لے لیا جائے تو پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں بھی صرف فرض کافی ہوں گے. جس طرح فرض رکعتیں کافی ہیں، اسی طرح نماز میں فرائض نماز بھی ہیں، واجبات نماز بھی ہیں، مستحبات نماز بھی ہیں. تو ان میں بھی پھر صرف فرائض کافی ہوں گے. تمہارا اصول تو یہی ہے کہ فرض کافی ہے، اس کے علاوہ سب کو چھوڑ دو. تو اب اس سے کہا جائے کہ اگر یہی ہے تو پھر آؤ نماز پڑھ کے دکھاؤ کس طرح پڑھو گے تم. صرف فرض کرنا، اس کے علاوہ نہ واجب تم کرو گے، نہ سنت پہ عمل کرو گے، کسی پر نہیں. تو تمہارا باپ بھی سر پٹخ کے مر جائے تب بھی وہ نماز صحیح معنوں میں پڑھ ہی نہیں سکتا. کیسے پڑھے گا نماز؟ ہاتھ اٹھانی ہے، یہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے، بتا کہاں پر فرض ہے. تیرا پورا خاندان قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، تجھے بتا نہیں سکتا. ہاتھ باندھیں گے یا کھلا چھوڑ دیں گے بقول تیرے. تو اپنا وقت پیغام بدلتا رہتا ہے، کبھی بولتا ہے ہاتھ باندھو، کبھی بولتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، کبھی بولتے ہیں اوپر باندھ دو. تو یہ کتنے ہی عمل ہے، کوئی بھی فرض سے ثابت نہیں ہے. جب فرض سے ثابت نہیں ہے تو نہ ہاتھ باندھیں گے نہ ہاتھ کھولیں گے. نہ ہاتھ کھولنا فرض ہے نہ ہاتھ باندھنا. تو کیا کریں؟ تیرے ہاتھ تو کٹا دینا چاہیے کہ یہ تو فرض ہے ہی نہیں، اور فرض کی ادائیگی تو ضروری نہیں ہے. پھر ہم نے نماز شروع کر دی. تو نماز میں ثنا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ سب چھوڑ دو. سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا یہ بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی قرات فرض مقدار ادا کر لے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، تو فرض پورا ہو جائے گا. تو صرف یہ تم نے پڑھ لیا. اب تم گئے رکوع میں، رکوع فرض ہے. اب رکوع سے تم کھڑے ہوئے تو یہ کہلاتا ہے قوما. قوما فرض نہیں ہے، قوما واجب ہے بدبخت. جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا قوما کے لیے. اگر نہیں کھڑے ہو، اگر کھڑے ہوتے ہو تو تم اپنے اصول کے خلاف ہو کہ تم واجب پر عمل کر رہے ہو. اور تمہارے نزدیک واجب پر عمل نہیں کرنا، صرف فرض پہ عمل کرنا ہے. تو تم رکوع سے ہی ڈائریکٹ
گر جاؤ ایسے کہ جیسے موت آ گئی ہو تو سجدے میں چلے جاؤ. ایسا تم کر نہیں سکتے. تمہیں اٹھنا ہوگا پھر سجدے میں جانا ہے تو نماز ہوگی, اور یہ واجب ہے, یہ ادا کرنا تمہارے لیے لازم ہے, ضروری ہے. اب سجدے میں گئے, اب سر اٹھاؤ گے. اب سجدے سے سر اٹھا کر جو جلسہ کیا جاتا ہے وہ فرض نہیں ہے, وہ واجب ہے, مگر تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرو گے, سجدے میں ہی رہو گے, تو تم اور کیا کرو گے؟ سجدے سے سر اٹھانا اور جلسے میں آنا یہ فرض نہیں ہے. تو اس طرح اگر تم نماز پڑھو گے تو کئی چیزیں ایسی ہیں, نہ تم صحیح طور پر سجدے میں جا سکو گے, نہ سجدے سے اٹھ سکو گے. کیونکہ سجدے میں جو جاتا ہے بندہ وہ واجب سے جاتا ہے, اور جب فرض سے اٹھتا ہے تو واجب کی طرف آتا ہے. اور تمہارے نزدیک واجب ہے کچھ نہیں, واجب پر عمل نہیں ہوگا, تو صرف واجب رکعت کیوں لیتے ہو؟ پھر ہر چیز کو منع کرو, اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے, پھر تو ہر چیز ہی سارا دین بگڑ جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. اور وہ نماز کیسی ہے؟ جس میں فرائض بھی ہوں گے, جس میں واجبات بھی ہوں گے, جس میں سنتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا, تب نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی پیارے آقا جیسی. اور اس بدبخت کی بات مانیں گے, اس ملعون شخص کی بات مانیں گے, تو وہ نماز ہرگز نہ وہ نماز ہو سکتی ہے, نہ وہ نماز نبی پاک جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ خرافات اور بکواس اور فتنہ بازی کرتا ہے, اور اتنی جاہلانہ باتیں کرتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, کہ سب چھوڑ دو, واجب اور سنت موقدہ اور سنتیں, اور ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں سب چھوڑ دیں تو پھر کچھ بچتا نہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے نے نکاح کیا, شادی کر رہے, اب شادی میں واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اٹھائے. اب بولے واجب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, چھوڑ دو. اس طرح نہ حقوق اللہ صحیح عمل ہوگا, نہ حقوق العباد پر کوئی عمل کر سکے گا, نہ اپنے طور پر کوئی صحیح زندگی گزار سکے گا. کیونکہ زندگی میں فرائض بھی ہوتے ہیں, واجبات بھی ہوتے ہیں, اور سنتیں بھی ہوتی ہیں, اور کئی جگہ پر یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. جب نماز کہا جاتا ہے تو اس میں یہ سب شامل ہے, ان سب کو ہٹا کر نماز نہیں ہے. اسی طرح جب نماز پڑھی جائے گی 5 وقتہ نماز, تو ان نمازوں میں فرض رکعتیں بھی شامل ہیں, واجب بھی شامل ہے, سنت موقدہ بھی شامل ہے, غیر موقدہ بھی شامل ہے, اور نوافل بھی شامل ہے. البتہ یہ ضرور ہے, کوئی اگر غیر موقدہ چھوڑ دے یا نوافل چھوڑ دے تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن فرائض و واجبات کی تو بہت اہمیت ہے, اور سنت موقدہ پر بھی عمل کرنا چاہیے, اس کو بھی اس طرح ترک نہیں کر سکتے. لیکن یہ انجینئر جیسا چمار شخص یہ ایسی فالتو باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, بس آیا اور بول دیا اور غرق ہو گیا. دیکھتے نہیں ہے کہ اس کو اگر واقعی اپلائی کیا جائے گا تو نماز کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. وہ نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, کہ جیسی میرے آقا نے کہا تھا اس کی بات مانیں گے تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر ہم علماء کی بات مانیں گے, نبی پاک کی بات مانیں گے, صحابہ کی بات مانیں گے تو پڑھ سکتے ہیں. تو کس کی بات ماننی ہے؟ ان لوگوں کی. اور اس بدبخت پر کیا کرنا ہے؟ لعنت بھیجنی ہے, اور اس کی کوئی بات نہ سننی ہے نہ ماننی ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ گمراہی کی اور جہالت کی بات کرتا ہے. ابو جہل کا اس دور میں جو جانشین ہے وہ یہ انجینئر مرزا بدبخت شخص ہے.